بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق خوبصورت واقعات ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل ماریا وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے۔ تو چلیے اپنی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دہریہ نے اپنے 3 سوال مشتہر کیے اور ان کے ساتھ اعلان کیا کہ میرے ان 3 سوالوں کا جواب جو کوئی عالم دے دے تو میں خدا کی ہستی پر ایمان لے آؤں گا۔ اور اس کے سوال یہ تھے: نمبر 1، خدا کو جب کسی نے نہیں دیکھا تو پھر کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ یہ بغیر دیکھے کی گواہی کیوں؟ نمبر 2، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، پھر یہ کسی گناہ پر بندہ مجرم کیوں جبکہ کرنے والا تو اللہ ہے؟ نمبر 3، قرآن پاک میں ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ اسے دوزخ میں ڈالے گا، تو اس کا کیا بگڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اگر دوزخ میں آگ ہے تو شیطان خود بھی تو آگ سے بنا ہے، پھر آگ میں ڈال دی جائے تو آگ کا کیا نقصان؟ کئی دنوں تک اس کے سوالوں کا جواب کسی سے بن نہ پڑا۔ وہ دین و مذہب کے خلاف ہر ذرا سرائی کرنے لگا۔ اتفاقاً ایک روز شہر سے باہر نکلا تو میدان میں ایک مجذوب بیٹھے دکھائی دیے اور ان کے پاس مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ اس بزرگ نے اسے اپنے پاس بلایا اور پوچھا، سنا ہے کہ آپ کے کچھ سوال ہیں اور آپ کو گلہ ہے کہ کسی نے ان کا جواب نہیں دیا۔ دہریہ نے جواب دیا، جواب کوئی کیا دے گا، میرے سوال ہی لاجواب ہیں۔ اس بزرگ یعنی ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس دہریہ نے اپنے تینوں سوال دہرائے۔ بزرگ نے سوالوں کو سن کر جواب دیا، میں دوں آپ کو ان سوالوں کے جواب؟ دہریہ نے اسبات میں سر ہلایا تو بزرگ نے ایک بہت بڑا مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور دہریہ کے سر پر دے مارا۔ دہریہ کا سر پھٹ گیا۔ وہ اسی وقت قاضی کے روبرو جا پیش ہوا اور سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا، اسے میرے سوالوں کا جواب دینا نہیں آیا تو اس نے مجھے زخمی کر ڈالا۔ قاضی نے اسی وقت بزرگ کو اپنی عدالت میں بلوا بھیجا۔ جب وہ عدالت میں حاضر ہو گئے تو قاضی نے ان سے پوچھا، تم نے اس کے سر پر ڈھیلا کیوں مارا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے اس کے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایسے کہ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ خدا کو دیکھے بغیر اس کی گواہی کیوں دی جاتی ہے؟ اب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیوں صاحب، میں نے جو آپ کو ڈھیلا مارا ہے تو آپ کے سر پر کیا ہوا ہے؟ دہریہ بولا، میرا سر پھٹ گیا ہے اور سر میں سخت درد ہو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا، جو درد تمہیں ہو رہی ہے اس کی گواہی کون دے گا؟ وہ بولا، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے۔ بزرگ بولے، یہ درد تم نے دیکھی ہے؟ اس نے نفی میں جواب دیا اور بولا، درد کو دیکھا تو نہیں لیکن محسوس تو ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن وہ اپنی قدرتوں سے معلوم تو ہو رہا ہے۔ اس پر دہریہ نے اقرار کیا کہ اس کا پہلا سوال حل ہو گیا ہے۔ بزرگ پھر بولے کہ تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، بندے کا تعلق کیا؟ اگر یہی بات ہے تو پھر تم نے مجھے عدالت میں کیوں بلوایا؟ ڈھیلا بھی خدا نے مارا اور میرا کیا قصور ہے؟ دہریہ بولا، میرا دوسرا سوال بھی حل ہو گیا لیکن میرا تیسرا سوال ابھی بھی باقی ہے۔ آپ نے کہا، اس سوال کا جواب بھی دیا جا چکا ہے۔ تمہارا سوال یہ تھا کہ شیطان بھی آگ اور دوزخ بھی آگ، پھر ایک آگ دوسری آگ میں پڑ کر کیا نقصان کر سکتی ہے؟ پھر انہوں نے دہریہ سے سوال کیا، تم کس چیز سے بنے ہو؟ وہ بولا، مٹی کا بنا ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ جو ڈھیلا میں نے تم کو مارا ہے کس چیز کا تھا؟ اس نے جواب دیا، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے۔ بزرگ بولے، بس جس طرح مٹی نے مٹی کو لہو لہان کر دیا اسی طرح آگ بھی آگ کا بیڑا غرق کر دے گی۔ اس پر دہریہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اقرار کیا کہ اس کے 3 سوالوں کے جواب مل گئے ہیں، اس لیے میں سچے دل سے مسلمان ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دہکتا ہوا انگارہ ہاتھ میں لے کر مسل دیا جس کی وجہ سے آپ کا ہاتھ کالا ہو گیا۔ اسی دوران خادمہ نے آپ کے سامنے دودھ اور روٹی لا کر رکھی۔ آپ نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ آپ کے اس فعل سے خادمہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ انتہائی بدتمیزی کی بات ہے۔ ابھی وہ اسی خیال میں کھڑی تھی کہ باہر سے شاہی سپاہیوں نے آ کر خادمہ کو یہ کہتے ہوئے گرفتار کر لیا کہ اس نے فلاں شخص کا زیر جامہ چرایا ہے، اس لیے تجھے کوتوال کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے خادمہ پر زد و کوب کرنا بھی شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، اس کو مت مارو، تمہارا زیر جامہ ابھی مل جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت ایک شخص نے زیر جامہ سپاہیوں کے حوالے کر دیا اور وہ خادمہ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ نے خادمہ کو فرمایا، میری بدتمیزی ہی تیرے کام آ گئی۔ یہ سن کر خادمہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔